بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس ہفتے کا ہمارا لاسٹ سیشن، انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوسرا سیشن رہے گا، منڈے ٹو تھرسڈے جیسے ہم نے اناؤنس کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے، استقامت دے، ہمارے کام میں اور ہمارے وقت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ منڈے ٹو تھرسڈے رہے گا ہمارا سیشن، جس میں ہم ایک ایک رکوع کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کر لیا ہے اور یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایوری ڈے آپ کو بقرہ آئے گا یوٹیوب کی لنک پہ۔ اور ویسے ہی آل عمران ہم نے سٹارٹ کیا ہے ہمارے گروپ ممبرز کے لیے، دوسرے بھی جوائن کر سکتے ہیں جو بقرہ کر چکے ہیں۔ تو آل عمران کا لفظ بہ لفظ ترجمہ چل رہا ہے، تجوید اور پراپر مخارج کے ساتھ، تو پلیز جوائن کیجئے۔ اور ایک ایک حرف بھی ادا کرنا 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ کی اسپیچ سیکھ رہے ہیں، اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج ہمارا لفظی ترجمہ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 31 سے لے کے 41 تک انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کنتم ہو تم، تحبون تم محبت رکھتے اللہ اللہ سے، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم محبت کرے گا تم سے اللہ اللہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم۔ مہربان ہیں۔ یہاں پر ایک منٹ رک کر دیکھتی ہوں، شروع آیت میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو، اور دنیا میں کون نہیں چاہے گا کہ اللہ سے محبت ہو اسے، تو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ دوسری چیز کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بخشش ملے گی۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے اور سارے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے بخش دے؟ بہترین نسخہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کے شروع میں ہی بتا رہے ہیں۔ چلیے آگے، قل کہہ دیجئے، اطیعوا اطاعت کرو اللہ اللہ کی و اور الرسول رسول کی، فإن پھر اگر تولوا تم منہ موڑ جائے یا وہ منہ موڑ جائیں، فإن تو بے شک اللہ اللہ تعالیٰ لا يحب نہیں محبت رکھتا الکافرین۔ کافروں سے، ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ نے اصطفى چن لیا آدم آدم علیہ السلام کو ونوحا اور نوح علیہ السلام کو وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو وآل عمران اور آل عمران کو علی پر العالمین۔ جہان والوں، یعنی علی العالمین جہان والوں پر۔ ذریۃ اولاد ہے بعضها بعد ان کی من سے بعض بعد میں، من بعد یعنی بعض میں سے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم۔ جاننے والا ہے۔ اذ قالت جب کہا، جب کہنے لگے، امرأۃ عمران کی بیوی، عمران ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے نذرت نظر مانی میں نے لک تیرے لیے ما جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررہ آزاد کیا ہوا، فتقبل پس تو قبول کر لے منی مجھ سے، انک بے شک تو انت تو ہی السمیع سننے والا العلیم۔ جاننے والا ہے۔ فلما پھر جب وضعتها
اس نے جنم دیا اس کو. قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے جنم دیا اس کو انثى لڑکی. واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے بما ساتھ اس کے جو وضعت اس نے جنم دیا ولیس اور نہیں ہے الذکر لڑکا کالانثى مانند لڑکی کے. فانی اور بے شک میں نے سمیتها میں نے نام رکھا اس کا مریم مریم. وانی اور بے شک میں اعیدها پناہ میں دیتی ہوں اس کو بک ساتھ تیرے وذریتها اور اس کی اولاد کو من سے الشیطان شیطان الرجیم مردود. فتقبلها تو قبول کر لے اس کو ربها اس کے رب نے. اب یہاں پہ گرامر کے تھوڑے واضح احکامات ہے. فتقبلها تو قبول کر لیا اس کو ربها اس کے رب نے. یہاں پہ رب نے قبول کر لیا مریم علیہ السلام سے. یہ بات ہے بقبول ساتھ قبول کے یعنی ساتھ قبولیت کے حسن اچھی. وانبتها اور پرورش کی اس کی نباتا پرورش حسنا اچھی. وکفلها اور کفالت کی زکریا زکریا علیہ السلام نے کلما جب کبھی دخل داخل ہوئے علیہا اس پر زکریا زکریا علیہ السلام المحراب محراب میں وجد پایا عندها پاس اس کے رزقا رزق. قال کہا یا مریم اے مریم انا کہاں سے ہے لکی تیرے لیے هذا یہ. قالت کہنے لگی ہوا وہ من سے عندی پاس اللہ اللہ کے. ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ. یہاں پر عند اللہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہوا من عند اللہ وہ ہے اللہ کے پاس سے. کہنے لگی وہ ہے اللہ کے پاس سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من جس کو یشاء چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے. سب اپنے لیے دعائیں کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا رزق عطا فرما بغیر حساب کے جس سے تو راضی ہے. ہنالک اسی جگہ دعا پکارا زکریا زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کو. قال کہا ربی اے میرے رب حبلی عطا کر میرے لیے من سے لدنک پاس اپنے ذریتا اولاد طیبتا پاکیزہ. انک بے شک تو سمیع سننے والا ہے الدعاء. دعا کو. فنادتہ پس پکارا اس کو الملائکۃ فرشتوں نے وہو اور وہ قائم کھڑے تھے یصلی نماز پڑھ رہے تھے فی میں المحراب محراب. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک بشارت دیتا ہے تجھ کو بیحییٰ یحییٰ کی مصدقہ جو تصدیق کرنے والا ہے بکلمۃ ایک کلمے کی من
سے اللہ اللہ کی طرف وسیدن اور سردار وحصورن اور باکواس ونبیًا اور نبی من سے الصالحین نیک لوگوں من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب انا کیسے یکون ہو سکتا ہے لی میرے لیے غلامن کوئی لڑکا وقد بلغنی حالانکہ تحقیق پہنچا مجھ کو الکبر بڑھاپا وامرأتی اور میری بیوی عاقر بانجھ ہے۔ قال کہا کذالک اسی طرح اللہ اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک سیکنڈ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زکریا علیہ السلام نے کس طریقے سے دعا مانگی، اور پہلے دعا مانگی اپنے دل میں جو تھا بندہ اسی طرح کرتا ہے نا، جو کچھ چاہیے وہ کہہ دیتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہوگی۔ مگر اس بات پر ان آیتوں پر غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی عمر 99 یا 100 کی عمر پہ پہنچ چکے ہیں، وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اولاد ہو، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کو بڑھاپا چھا گیا اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اس پر بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہم مالک الملک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی بادشاہت ہے۔ آگے دیکھیں، قال کہا ربی اے میرے رب اجعل بنا لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی۔ قال کہا آیتک نشانی تیری اللہ کہ نہ تکلم تو کلام کرے گا الناس لوگوں سے 3 ایام 3 دن الا مگر رمزن اس طرح یعنی اشارے سے، و اور اذکر تم یاد کرو ربک اپنے رب کو کثیرا بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کرو بالعشی شام کے وقت والابکار۔ اور صبح کے وقت۔ تو الحمدللہ ہمارا لفظی ترجمہ 31 سے لے کے 41 تک کمپلیٹ ہوا ہے سورہ آل عمران کا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ترجمے کرنے کی اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی، تجوید کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں، آمین الہ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔